الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى اگر بستیوں والے ایمان لے آتے واتقوا اور اللہ سے ڈر جاتے لفتحنا علیہم البتہ ہم کھول دیتے ان پر برکات برکتوں کے دروازے من السماء آسمانوں سے والارض اور زمین سے ولکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلا دیا فاخذناہم ہم نے پکڑا ان کو بما کانوا یکسبون اس چیز کی وجہ سے جو کچھ وہ زمین پہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے میرے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کئی خطبات جمعہ سے آپ نے جو ہے نا وہ آداب نیند کے حوالہ سے گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں جو کچھ بیان ہوا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جو آداب نیند بیان کیے گئے ہیں وہ ریکارڈ بھی ہو چکے ہیں اور ضبط تحریر میں بھی لائے جا چکے ہیں۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ کتابی شکل کے اندر چھپ کے بھی انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے، تاکہ دیر تک ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور اس سے فیض یاب ہوا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آداب نیند بیان ہوئے ہیں، اب بیداری کے آداب بھی بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ رمضان المبارک قریب ہے، رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اللہ نے زندگی دی تو۔ اب آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ رزق کیسے بڑھتا ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں پریشان ہے، کارخانے دار ہے تب بھی، فیکٹری والا ہے تب بھی، بزنس مین ہے تب بھی، دکاندار ہے تب بھی، ہر شخص اپنے گھر میں پریشان ہے، مادیت کے حوالہ سے، اقتصادی حوالہ سے، مالداری کے حوالہ سے، رزق کے حوالہ سے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بھائی بھائی کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، باپ کی اپنے بیٹے کے اوپر بچھاڑ ہے اس بات کی کہ میرا بیٹا کرتا کچھ نہیں ہے، بیٹا پریشان ہے، میرے پاس کاروبار نہیں ہے۔ اس وجہ سے کئی لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، کئی لوگ پریشان ہیں، گھروں کے حالات بڑے کٹھن ہیں، اولاد پریشان ہے، بچوں کی پڑھائی بڑی متاثر ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ ہر شخص اپنے گھر میں بظاہر تو اچھا نظر آتا ہے، لیکن جب اسے قریب سے دیکھا جائے تو وہ پریشانیاں، دکھ اپنے جب سامنے رکھتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ بھی پریشان ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیشہ یاد رکھیں یہ پریشانیاں لاحق ہیں معاشرتی حوالہ سے، ہمیں مجموعی اعتبار سے یہ پریشانیاں لاحق ہیں، اور ان پریشانیوں کا حل یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ نواز شریف آ کے حکمرانی کرے تو تب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے حالات بہتر ہونا ہوتے تو کئی مرتبہ نواز شریف بھی اس ملک کا حکمران رہ چکا ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ عمران خان آئے تو تب بہتری آ سکتی ہے۔ اگر عمران خان کے آنے سے بہتری ہو سکتی ہوتی تو پھر 2.5 سال 3 سال تقریباً وہ بھی گزار گیا ہے۔ اگر کسی اور کے آنے سے بہتری آنا ہوتی تو شاید آج تک آ چکی ہوتی۔ یاد رکھیں یہ چہرے بدلنے سے کبھی تبدیلیاں نہیں آتی، حالات بدلتے ہیں اس وقت جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے حالات، ہمارے اقتصادی معاملات کیوں پریشان ہیں، کیوں ڈسٹرب ہیں، اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ آج ہر بندہ سودی کاروبار کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہا، الا من رحم ربی۔ سودی کاروبار عام ہے، گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ رشوت لینے والا رشوت لیے جا رہا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولے جا رہا ہے، فراڈیاں لگانے والا فراڈیاں کر رہا ہے، بد زبانیاں کرنے والا بد زبانیاں کر رہا ہے، چغلیاں، غیبتیں، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری بیماریوں نے ہمارا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم سودی کاروبار کریں، رشوت لیں، ڈاکہ ماریں، راہ زنی ہو، لٹیرے ہوں، تو اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کی سوچ بھی یہ ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، میں اپنے گھر کو اچھے طریقے سے مینج کر لوں۔ اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ کہتا ہے جتنی میری سیلری ہے اس سیلری میں تو میرے گھر کے معاملات ہی نہیں چلتے،
اگر میں یہ گندگی نہ کھاؤں تو میرا گھر نہیں چلتا. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے. اگر کوئی فراڈ کر رہا ہے, 2 نمبریاں کر رہا ہے, دکاندار بیٹھا کم توڑ رہا ہے, لوگوں کی آنکھوں میں جناب مٹی دور رہا ہے, اور سوچ فکر پیچھے یہی کار فرما ہے, حالات بہتر ہو جائیں, میرا کاروبار بہتر ہو جائے, میرا گھر اچھا مینج ہو جائے, میرے بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے. بھائی آج ذرا ہم سوچے تو صحیح, اگر ان چیزوں سے ہم نے اپنے گھروں کو مینج کیا, اگر ان چیزوں ایسے حالات میں اور ایسے رزق سے ہم نے اپنی اولاد کو پڑھا بھی لیا, تو کیا مار کا مارا ہے ہم نے. ہمارے حالات اس وقت بہتر ہوں گے, ہمارے گھروں کے اندر رزق کی فراخی, ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی, ہمارے گھروں میں کشادگیاں, ہمارے گھروں میں آسودگیاں, ہمارے گھروں کے حالات بہتر اس وقت ہوں گے, اور ان چیزوں کو عمل میں لانے سے ہوں گے جن چیزوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور آج میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور ساتھ ساتھ میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا میرے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے, کیا میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے سب سے پہلی چیز یہ ہے, گھر کے اندر اطمینان, سکون, تسلی, اور اولاد کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, سارے معاملات کو مینج کرنے کے لیے, اور رزق کی فراخی اور رزق کی فراوانی کے لیے, ورواف اور رزق حلال کے لیے, سب سے پہلی چیز اور پہلا مطالبہ جو میرے اور آپ کے خالق و مالک نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے بندو میرے سے ڈر کر زندگی گزارو, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اچھا ہم یہ سوچیں, اب اگر کوئی بندہ سودی کاروبار کر رہا ہے تو وہ متقی ہے؟ کیوں جی, وہ متقی ہے. چوری کر رہا ہے وہ متقی ہے. ڈاکے مار رہا ہے یہ متقی ہے. 2 نمبریاں کر رہا ہے, 2 نمبر چیزیں بیچ رہا ہے, یہ تقوی کی علامت ہے؟ نہیں. لڑائیاں, گالی گلوچ, بدتمیزیاں, یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کی علامت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, اگر بستیوں والے, شہروں والے, آمانو, سب سے پہلا کام یہ کرتے, ایمان لے آتے. ایمان لے آتے, ایمان لانے کے بعد وَاتَّقَوْا, اور تقوی اختیار کر لیتے, اللہ سے ڈر جاتے. تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ کوئی بھی حرام چیز آئی ہے تو آپ کی آنکھیں جھک جائیں, کوئی بھی اللہ کی نافرمانی آئی ہے تو آپ اسے بچ جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے. اب جب ہم حرام چیزوں سے بچیں گے, اللہ کی حلال کردہ چیزوں پہ ہم اکتفا کریں گے, قناعت کریں گے, تو پھر اللہ کی طرف سے ضمانت ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھل جائیں, زمین بھی تمہارے لیے برکتیں نکالنا شروع کر دے گی. کب؟ جب تم متقی ہوں گے, جب تم پرہیزگار ہوں گے, جب تم تقوی کے خوگر بن جاؤ گے, جب تمہاری زندگیوں کا مشن تقوی ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, للہیت ہوگی. جب تمہاری زندگیوں میں تقوی آئے گا پھر تمہارے حالات بدلیں گے. تمہارے ساتھ تمہارے خالق و مالک کے وعدے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں میں آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا, زمین سے بھی تمہارے لیے برکتیں نکالنا شروع کر دوں گا. کب؟ جب تم متقی بن کے میری زمین پہ رہو گے. جب تم 2 نمبریاں کرو گے پھر برکتوں کے دروازے بند ہوں گے. جب تم حرام کھاؤ گے پھر اس وقت تمہارے لیے برکتوں کے دروازے نہیں کھلیں گے. حرام نظر بہت آئے گا, بہت زیادہ ہے, لیکن ہوگا کچھ نہیں. اس کی مثال آپ اسی طرح سمجھ لیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک درخت کے اوپر چڑھے, پنڈلیوں سے کپڑا کچھ اٹھا, تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کمزور جسم کے تھے, باریک باریک ان کی پنڈلیاں تھیں. صحابہ کرام دیکھ کے ہنس پڑے. محبوب نے پوچھا
लेमा ज़हिब्तुम, तुम क्यों हंसे हो? सहाबा कहने लगे मिन हमुशत साक़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अब्दुल्ला इब्ने मसूद की पिंडलियों को देख के में हंसी आ गई है, बारीक बारीक छोटी छोटी पिंडलियां हैं। मेरे महबूब ने फरमाया मेरे सहाबा तुम हंस रहे हो, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मद बियदिही, मुझे ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, लहुमा अस्क़लु फिल मीज़ान यौमल क़यामत मिन उहुदिन, उहद के मैदान, उहद पहाड़ से भी ज्यादा क़यामत के दिन मीज़ान में इस दो पिंडियों का वजन होगा। उहद पहाड़ से भी ज्यादा मीज़ान के अंदर इसकी दो पिंडलियों का वजन होगा। आवाज कोई बेहतर करवाए। उहद पहाड़ से भी ज्यादा इनकी पिंडलियों का वजन होगा। फिर आपने फरमाया युअता रजुलन अज़ीमुन समीनुन, क़यामत के दिन मीज़ान अदल जब लगेगा एक बहुत मोटा बहुत भारी आदमी को लाया जाएगा, उसे मीज़ान के अंदर रखा जाएगा। अल्लाह की कसम मेरे महबूब ने फरमाया मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। रजुलन अज़ीमुन समीनुन है, मोटा है, ताजा है, गोश्त से भरा हुआ है। आपने फरमाया जब मीज़ान अदल के अंदर डाला जाएगा एक मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन ना होगा। मेरे अजीज भाइयों, क्यों? याद रखे हलाल थोड़ा हो वो वजनी ज्यादा होता है, हराम ढेरों नजर आता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फरमाया तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। इमाम इब्ने हजर ने, अल्लामा इब्नुल असीर रहमतुल्लाह अलैह ने उस्तुल ग़ाबा के अंदर लिखा है, बड़ा मरूफ वाक़या है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा बाहर निकले, शिकार किया, कुछ गोश्त बनाया, वो गोश्त मोश्त बना के दस्तरखान सजा के बैठे खाना खाने लगे। अचानक नज़र उठी एक बकरियों के चरवाहे की तरफ, वो बकरियां चरा रहा है। अरब के रेगज़ार हैं, आसमान से सूरज शिद्दत की गर्मी बरसा रहा है। और फिर अरब की गर्मी, जिन लोगों के कुछ अय्याम अरब में गुजरे हैं उनको पता है किस कदर शिद्दत की गर्मी है। शिद्दत की गर्मी में अरब के रेगज़ार, ये बकरियां चराने वाला अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या राइयल गनम, ए बकरियों के चरवाहे, आओ यार मेरे साथ बैठ के कुछ आप खा पी लो। चरवाहा कहने लगा इन्नी साइमुन, मैं रोज़ेदार हूँ। कहा फी मिस्ले हाज़र यौम अलहार शदीद सुमूमहु, इतनी कड़ाके की गर्मी है और अरब के रेगज़ारों की, साथ बकरियां चरा रहे हो और साथ आपने रोज़ा रखा हुआ है। फरमाया इन्नी उबादिर हाज़िहिल अय्यामिल खालिया, मैं अपनी ज़िंदगी के इन दिनों को कीमती बनाना चाहता हूँ। क़यामत का दिन होगा, किसी के नामा अमाल में गालियाँ लिखी होंगी, किसी के नामा अमाल में सूद होगा, किसी के नामा अमाल में रिश्वत होगी, किसी के नामा अमाल के अंदर ज़नाकारियाँ होंगी, बदकारियाँ होंगी, चुगलियाँ होंगी, गीबतें होंगी। मैं ये चाहता हूँ क़यामत के दिन जब मेरा खालिक व मालिक मुझे मेरा नामा अमाल पेश करे, मेरे नामा अमाल के अंदर गर्मी की शिद्दत के रोज़े लिखे हुए होंगे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं, मैंने कहा यार इसको चेक तो करूँ कैसा बंदा है, ऐसे ही तो नहीं उतो मियाँ तस्बी ते विचो मियाँ कसबी, ऐसे हालात तो नहीं है। वह युरीदु अन यख्तबिरहु, उनका इम्तिहान लेना चाहा। फरमाने लगे एक बकरी हमें दे दो, नोती का लहमहा व समनहा, हम आपको उसकी कीमत भी अदा करेंगे और आपको हम गोश्त भी देंगे। शाम को इफ्तारी अच्छी कर लेना और एक बकरी की कीमत भी अपनी जेब में डाल लेना। कहने लगा इन्नहा लैसत ली बिगनमिन इन्नहा गनम सय्यदी, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, ये बकरियां मेरे सरदार की हैं, इनका मालिक को और है, मैं इनका मालिक नहीं हूं, मैं तो चरवाहा हूं। कहा उसको क्या पता चलेगा, 250-300 बकरी में से एक अगर गुम भी जाती है तो बंदा कह सकता है, मुतमिन कर लेता है यार किसी खाई में गिर के मर गई है, कोई भेड़िया उठा के ले गया है, बीमार हो गई थी, या जो है ना वो इन बकरियों के रेवड़ से पीछे रह गई है, कोई तो बंदा किसी तरह मुतमिन कर ही सकता है। कहने लगा हज़रत जी ये बातें तो सारी मुझे भी आती हैं, मैं भी मुतमिन कर सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, मुझे एक बात का जवाब दें। वह राफ़िउन इस्बाहु इलस्समा, अपनी उंगली को आसमानों की तरफ उठाकर कहता है वो बकरियों का मालिक तो नहीं देख रहा। ऐनल्लाह,
ساری کائنات کا خالق و مالک تو دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیں، کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ کوئی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ کسی بندے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ این اللہ، رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ جب اس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی بات کہی، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا کہ یار چرواہا پھر ایسی باتیں۔ مدینہ تک حضرت عبداللہ ابن عمر روتے آئے، روتے ساتھ رو رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں قول الرائی این اللہ، قول الرائی این اللہ۔ اور چرواہے کی بات کیوں کہا؟ چرواہے کی بات کیونکہ عمومی طور پہ چرواہے جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ کہا قول الرائی این اللہ، اور چرواہے کی بات اللہ کہاں ہے؟ مدینہ پہنچے، جس کا وہ غلام تھا اس بندے سے جا کے ملے، فرمانے لگے بھائی یہ غلام آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا حضرت میں بیچنا نہیں چاہتا۔ کہا بھائی میں آپ کی منت کرتا ہوں، آپ کی سماجت کرتا ہوں، میں اسے خرید کے آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دے دو۔ آپ اس کی قیمت مانگے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ قیمت مانگی، جتنی قیمت مانگی اتنے ہی دام ادا کیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ۔ اور یاد رکھیں جب انسان متقی بن جاتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان متقی بن جاتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان متقی بن جاتا ہے اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب متقی بن جائے حرام سے بچ جاتا ہے۔ جب تقویٰ کا جوہر مل جائے رب دنیا میں بھی اسے عزتیں عطا کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ اسے سرفرازیاں عطا کر دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تقویٰ آئے گا۔ کہا این اللہ، قول الرائی این اللہ، اور چرواہے کی بات اللہ کہا۔ گئے وہاں جا کے خریدا، خریدنے کے بعد کہنے لگے بھائی یہ بتلاؤ کہ یہ جو راڑائی 300 بکری آپ نے اس کو دی ہوئی ہے چروانے کے لیے، اس کا بھی ایسٹیمیٹ لگاؤ کتنے کی یہ بنتی ہے۔ اس نے ایسٹیمیٹ لگایا 300 بکری کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے 300 بکری کے پیسے بھی ادا کیے اور واپس آئے۔ اس چرواہے سے کہتے ہیں انت حر لوجہ اللہ، بھائی آج آپ کو اللہ کی رضامندی کے لیے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور صرف آزادی نہیں ہے، آزادی نہیں صرف، یہ 250-300 بکری بھی آپ کی ہے۔ کہنے لگا حضرت ماڑے نال مذاق تے نہیں کری دے، استہزاء تو نہیں کرنے چاہیے۔ فرمایا اللہ کی عظمت کی قسم ہے تیرے ساتھ استہزاء نہیں کر رہا، تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ جو تو نے کردار پیش کیا ہے تیرے اس کردار کی وجہ سے تیرے خالق و مالک نے، تیرا رب تیرے پہ راضی ہو گیا ہے، تیرے رب نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہے، اللہ نے تجھے آزادی کی نعمت عطا کر دی ہے۔ اور آزادی کی نعمت کے ساتھ ساتھ جب تقویٰ آ جاتا ہے اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے۔ جب بندہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، کاروبار کر رہا ہے رب سے ڈر کے کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے رب سے ڈر کے کر رہا ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، اللہ سے ڈر کے چلا رہا ہے، اللہ کی قسم رب کائنات اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آنے دیتا۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی تنگی آ بھی جائے تو اللہ سہنے کی ہمت عطا کر دیتے ہیں۔ آپ باہر پڑھ لیں نماز، اللہ اس بندے کو پھر اس پریشانی کو سہنے کی رب کریم ہمت اور طاقت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کبھی ادھر بیٹھ کے اللہ کے شکوے، کبھی ادھر بیٹھ کے اللہ کے شکوے، کبھی ادھر بیٹھ کے اللہ کے شکوے، پھر اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی۔ رزق بڑھتا ہے کیسے؟ تقویٰ کے ساتھ۔ کس طرح؟ بولے سارے، رزق کیسے بڑھتا ہے؟ متقی بنیں گے تو رزق بڑھے گا، حکمران بدلیں گے رزق نہیں بڑھے گا، کاروبار سود پہ کریں گے رزق نہیں بڑھے گا، رشوتیں لیں گے رزق نہیں بڑھے گا۔ رزق میں فراخیاں، گھر میں سکون، اطمینان، اور گھروں کے اندر گھر آباد ہوں گے،
تقوی اور للہیت سے ہوں گے. جب تقوی ہوگا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول ہوں گے. تو سب سے پہلا ہمارے خالق و مالک کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. اگر ہم نے تقوی اختیار کر لیا اللہ رزق کے اندر فراخیاں دے گا. اگر رزق کی فراخیاں نہ بھی ہوئیں جتنا ہے وہ اللہ اس میں تمہارے لیے اطمینان ڈال دے گا. اللہ تمہاری ساری ضرورتیں اس میں پوری کر دے گا. جب ساری ضرورتیں انسان کی پوری ہوں تو پھر پریشانی ہوتی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں. تو پہلی چیز یہ ہے تقوی. دوسری چیز نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو اب مفقود ہوتی جا رہی ہیں, گم ہوتی جا رہی ہیں, جن سے ہم خالی ہوتے جا رہے ہیں. آج تقوی کی وہ نوعیتیں ختم ہو گئیں جو صحابہ کرام کے پاس تھیں. بڑے کم لوگ ہیں جن کے پاس یہ اوصاف ہیں. بڑے کم لوگ ہیں جن کے پاس یہ خصائل حمیدہ ہیں. یہ ہے تقوی. اگر اس وقت ایک بکری دے دیتا اللہ کا وہ بندہ اور چند ٹکے لے لیتا, کیا بننا تھا اس کے ساتھ؟ کیا بن جانا تھا؟ محل بنا لینے تھے. اور یاد رکھے جو بندہ حرام کھاتا ہے, حرام کماتا ہے, حرام کبھی بڑھتا نہیں ہے. حرام نہیں بڑھتا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ مثال دی تھی کہ ایک کتیا کتنے بچے جنم دیتی ہے؟ 5 6 7 8 ایک وقت میں. اور ایک بکری ایک وقت میں 1 2 زیادہ سے زیادہ 3. روزانہ بکرے ذبح ہوتے ہیں. سارا سال گوشت کھاتے ہو. قربانی پہ بھی ذبح ہوتے ہیں, شادیوں پہ بھی ذبح کرتے ہو, عقیقے پہ بھی ذبح کرتے ہو, اور روزانہ کسائی بھی ذبح کر رہے ہیں. لے کر ختم ریوڑ چرتے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاس تو یہ بہت کم ہے. یہ لیبیا کے اندر اور یہ عرب جو کنٹری ہے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں 1000 نہیں 30 ہزار 50 ہزار لاکھ کا ریوڑ ایک ایک آدمی کا. اتنے جانور ہیں, حلال ہیں, بظاہر تھوڑے ہیں لیکن زیادہ ہیں. کتی کتنے بچے جنم دیتی ہے, کوئی کھانے والا نہیں, کوئی ذبح کرنے والا نہیں. کہیں کو ریوڑ نظر آئے ہیں؟ کبھی دیکھا ہو کتوں کے ریوڑ ہوں؟ اور میرے عزیز بھائیوں, میرے دوستو, حرام اور حلال کو یہاں سے ہی سمجھ لیں. اور دوسری چیز پہلا ہے تقوی للہیت, اللہ کا ڈر. جب زندگی کے اندر تقوی آ جائے اللہ اس بندے کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا. اور دوسری چیز یہ ہے, میرے محبوب نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ ویمد لہ فی عمرہ, جو یہ چاہتا ہے اللہ میرا رزق فراخ کر دے, اللہ میری عمر لمبی کر دے, زیادہ اللہ مجھے لمبی عمر عطا کرے, وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ, اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو دنیا میں دیر تک میرے تذکرے خوبصورت لوگوں کی زبانوں پہ اللہ جاری کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا التجا کی تھی؟ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پہ خوبصورت تذکرے ابراہیم کے بنا دے. اور جس کے تذکرے خوبصورت معاشرے کے اندر ہوں, ادھر سے بات کو کر رہا ہے یار فلاں آدمی تو بہت اچھا تھا, بڑا ہی نیک تھا, بڑا صالح تھا, بڑا عاصی تھا, بڑا سخی تھا, بڑا جواد تھا, بڑا خیر خواہ تھا, بڑا اظہار کا جناب سر چشمہ تھا, بڑا اخلاق کا خوب گھر تھا. جب ایسے الفاظ لوگ ادا کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کریم اس کے درجات کو قبر میں بھی بلند کر دیتے ہیں. فرمایا جو یہ چاہتا ہے میرے رزق میں فراخی ہو, عمر اللہ لمبی عطا کرے, میرے مرنے کے بعد بھی میرے تذکرے لوگوں کی زبانوں پر دیر تک خوبصورت تذکرے ہوتے رہیں. وَمُحَبَّةً فِي الْأَهْلِ, اور جو یہ چاہتا ہے میرے بچوں کے درمیان, میرے بیٹوں کے درمیان, میری بیٹیوں کے درمیان, میری بیوی کے درمیان, میرے بھائیوں کے درمیان, میرے عزیزوں اقارب کے درمیان, میرے خاندان, میری فیملی, میرے ریلیٹو, ان کے درمیان اور میرے درمیان محبت اور مودت کی فضا ہو, کبھی لڑائیاں نہ ہوں, جھگڑے نہ ہوں, فساد نہ ہوں,
ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے مسائل نہ ہوں. کبھی کسی کے پر جادو کیا جا رہا ہے, کبھی کسی کے خلاف تعویذ کیے جا رہے ہیں, کبھی کسی کے خلاف جناب جادوگروں کے پاس جا رہا ہے, کبھی اس کے خلاف چغلیاں ہو رہی ہیں, کبھی غیبتیں ہو رہی ہیں, کبھی اس کی پگڑیاں اچھال رہا ہے, کبھی اس کی عزت برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے محبوب نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میری فیملی, میرے عزت و اکرام, میرے رشتہ دار, ان کے درمیان اور میرے درمیان محبت کی فضا ہو, میری بیٹیاں میرے بیٹے ان کے درمیان محبت کی فضا ہو, میرا رزق زیادہ ہو, میرا رزق فراخ ہو, میرے گھر کے اندر آسودگیاں ہوں, میرے گھر کے اندر خوشحالیاں ہوں, مجھے بتلائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بڑھ کر کسی کی زبان سچی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک کام کرے, فَلْيَتَّقِ اللَّهِ, اللہ سے ڈرے, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, کبھی اپنے رشتہ داروں سے نہ لڑے, جو روٹھ جائے اسے منا لے, جو ناراض ہو جائے اسے راضی کر لے. یہ اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں سچا بھی ہوں پھر بھی ناراض کو منا لے, اللہ کی عظمت کی قسم ہے میرے محبوب نے ضمانت دی, اللہ کبھی اس کے گھر کے اندر فاقہ نہیں آنے دے گا. کتنا ہم اپنے رشتہ داروں کو منانے کے لیے جاتے ہیں, ہم تو اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں, ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ ہمارا بھائی ناراض ہو جائے ہم کہتا ہے ٹھیک ہے روے ناراض, میرے گھر کیڑا دانے پا کے جاندہ ہے. اللہ کی قسم تیرے گھر میں اس کی وجہ سے اللہ دانے ڈالتا ہے, اللہ تیرے گھر کا رزق فراہ کرتا ہے بھائیوں کی وجہ سے, بہنوں کی وجہ سے. تو بہنوں کے کام آ, بھائیوں کے کام آ, ان کے دکھوں میں ان کا مداوا بن, ان کی پریشانیوں میں ان کا مداوا کر, ان کا ساتھی بن, ان کے بوجھ اٹھانے کی کوشش کر. جو دوسروں کے بوجھ اٹھاتا ہے ساری کائنات کا خالق و مالک خود اس کے بوجھ اٹھا لیتا ہے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اپنے رشتہ داروں کو ناراض نہ کیا کرو, اگر کوئی ناراض ہو گیا اسے جلدی سے راضی کر لو. یہ نہ انتظار کرو یہ آئے گا میرے کو آ کے معافی منگے گا پھر ہی معاف کروں گا, نہیں. میرے محبوب نے فرمایا ان اول الناس باللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن رب کریم کے سب سے زیادہ قریب ہی وہ ہوگا من بدأہم بالسلام, جو سلام کہنے میں پہل کرتا ہے, جو سلام کہنے میں آگے بڑھ کے اگلے کو کہنے کا موقع ہی نہیں دیتا, پہلے سلام کہہ دیتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی کو پہل نہیں کرنے دیتے تھے, کثرت کے ساتھ پہل ان کی ہوتی تھی. جو ملتا سلام کہنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہل کیا کرتے تھے. کہتے تھے میں قیامت کے دن اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, عرش معلیٰ کے قریب اللہ ٹھکانہ دے دے تو اس سے بڑی عزت کیا ہے, اس سے بڑی عظمت کیا ہے. دنیا کی عزتیں تو جھوٹی عزتیں ہیں, دنیا کی عزتیں بڑی تھوڑی سی عزتیں ہیں اور تھوڑے سے وقت کے لیے ہیں, لیکن قیامت کے دن جو عزتیں ملیں گی وہ ہمیشہ کی عزتیں ہیں. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ صلہ رحمی کرے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی ہے کیا؟ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چل سکا صلہ رحمی ہے کیا. آپ مجھے حاجی کہیں میں آپ کو حاجی کہوں یہ صلہ رحمی نہیں ہے, آپ مجھے حافظ صاحب کہیں میں آپ کو حاجی صاحب کہوں یہ صلہ رحمی نہیں ہے. آپ میرے سے مسکرا کے ملتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہنس کے گفتگو کروں یہ صلہ رحمی نہیں ہے. یاد رکھیے صلہ رحمی یہ ہے جو صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابہ, میرے رشتہ دار ہیں, انا اصلہم وہم یقطعونی, میں ان سے ملتا ہوں وہ میرے سے کٹتے ہیں, انا احسن الیہم وہم یسیئونی, میں احسان اور نیکیاں کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائیاں ہی کرتے ہیں. اللہ کے نبی میں دعائیں کرتا ہوں وہ بد دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی میں ان کے فائدے سوچتا ہوں وہ میرا نقصان سوچتے ہیں. محبوب میں ان کے گھر جاتا ہوں وہ مجھے اپنے گھر جانے کے لیے اجازت نہیں دیتے. میرے محبوب کبھی ہمارے گھر میں انہوں نے چکر ہی نہیں لگایا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو خود ہی مفتی بن کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں اگر اس کو ہمیں ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم کون سا اس کے گھر سے کھاتے ہیں, کون سا ہمارے گھر میں راشن ڈال کے جاتا ہے, میں کون سا اس کا مجبور ہوں بھائی, ہم اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں, عزت دار لوگ ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی. اور میرے بھائیوں یہ نہ سوچا کریں صلہ رحمی یہ ہے, میرے محبوب نے فرمایا ما دمت علی ذالک, جب تو ان کے لیے دعائیں کرتا رہے گا, التجائیں کرتا رہے گا, احسان کرتا رہے گا, نیکیاں کرتا رہے گا, ما دمت علی ذالک, جب تک تو اس طرح ان کے ساتھ تیرا رویہ رہے گا آسمانوں سے اللہ کی مدد تیرے لیے اترتی ہی رہے گی.
کیوں آج ہم دکھی ہو چکے ہیں؟ کیوں ہمارے گھروں کے اندر برکتیں روٹ گئی ہیں، بستر لپیٹ لیے برکتوں رحمتوں نے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمیں رشتہ داروں کی قدر ہی نہیں رہی۔ اور یاد رکھیں آگے رمضان بھی آ رہا ہے، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، اعمال سوموار والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ إِلَّا رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، وہ دو آدمی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، نالاں ہیں، میرے محبوب نے فرمایا ان کا کوئی عمل بھی اللہ کے حضور پیش نہیں کیا جاتا۔ قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال انہیں پیش کیا جائے گا، پھر کہے گا یا رب این حسناتی قضا و قضا، اے میرے اللہ میں تو جمعے والے دن محمدی مسجد میں ممبر کے بالکل قریب بیٹھ کے جمعے کے لیے آیا جایا کرتا تھا، اللہ میں تو تہجد کے لیے بھی اٹھا کرتا تھا، میرے اللہ میں تو یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں، مقہوروں ان کے کام بھی آیا کرتا تھا۔ یا اللہ میں جو کچھ کماتا تھا اس میں سے میں نے کچھ حصہ متعین بھی کیا ہوا تھا، اتنا میں نے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ میں تو لوگوں کے دکھوں میں بھی کام آتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، نفل و نوافل بھی پڑھتا تھا، اینا حسناتی، کہاں گئی ہیں وہ میری جو نا نیکیاں؟ اللہ فرمائیں گے تیری کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ صاف کورا اس کا نامہ اعمال اسے تھما دیا جائے گا، کوئی نیکی اس کے اوپر اس کا اندراج نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا تو ساری زندگی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے لڑا جھگڑا رہا اور اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ناراض رہا، ساری زندگی تو نے کبھی ان کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ جاؤ آج تمہارا نامہ اعمال اسی طرح تمہیں مل رہا ہے، کیونکہ تیرا کوئی عمل بھی ہمارے پاس پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی رشتہ دار انیاں تکلیفاں پہنچاندے نے تے مولوی ہری سانو یہی درس دئی جاندے نے، ساڈی بھی کوئی عزت ہے کہ کوئی نہیں؟ کیوں جی آتا ہے نا یہ بھی سوال۔ اللہ کی قسم جو آپ کی عزت اللہ کرے گا وہ کبھی سوچا کرے۔ صلہ رحمی کی آیات کو بیان کرنے کے بعد 13واں پارہ سورۃ الرعد، رب ذوالجلال والاکرام نے صلہ رحمی کرنے والوں کی عزتوں اور عظمتوں کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا جو رشتہ داروں کی کڑوی، کسیلی، کھٹی، میٹھی، پھیکی اور رشتہ داروں کی طرف سے آنے والے تیر و تفنگ، رشتہ داروں کی طرف سے چگلیاں، غیبتیں، پگڑیاں اچھالنا، جو رشتہ داروں کو پریشان کرنے والے تھے انہوں نے تجھے پریشان کیا اور تو نے صبر کیا، تو پھر سن لو سلام علیکم بما صبرتم، میرے بندے تو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے آنے والے ہر دکھ کا اس پہ صبر کرتا رہا، ہر آنے والی بات پہ صبر کرتا رہا، ہر آنے والا تیر سہتا رہا، ہر آنے والی بات کو اپنے اوپر تو نے سہ لیا، تو نے صبر کر لیا۔ جاؤ میں رب تجھے کہہ رہا ہوں سلام علیکم، میں رب تجھے سلوٹ پیش کر رہا ہوں سلام علیکم بما صبرتم، جو تو نے رشتہ داروں کی ان پر طرف سے آنے والی پریشانیوں پہ صبر کیا تھا، اس کی وجہ سے آج ساری کائنات کا رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ کا سلام کس کو آتا ہے؟ جس پہ اللہ ناراض ہو اس پہ اللہ سلام دیتا ہے؟ اللہ سلام بھیجتا ہے اس کو؟ اللہ کی قسم اللہ کا سلام نہیں آتا۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں ان کو سلام آیا کرتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی توحید کے لیے مارے کھائیں تو آسمانوں سے رب کہتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، 950 سال اللہ کی توحید کے لیے مارے کھائی ہیں تو تب اللہ کا سلام آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا دی اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ نے کہا تھا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو سلام کہہ رہا ہوں۔ ماں خدیجہ کے لیے میرے رب نے کہا تھا بشرہا ببیت فی الجنہ، میرے محبوب میں آسمانوں سے رب خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہوں، اور اسے جنت کے اندر محل کی ضمانت بھی دے دیں کہ میں نے خدیجہ کے لیے موتی کا محل تیار کیا ہے، لا تعب فیہ ولا سخ، جس کے اندر نہ شور و غل ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔
وہ سلام کیوں آیا تھا؟ مکہ کی متمولہ عورت تھی، اس نے کہا تھا محبوب یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال محمد الرسول اللہ کا ہے۔ تب اللہ کا سلام آیا تھا۔ رشتہ داروں کی طرف سے آنے والا دکھ سہنے والوں، تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ گالیاں، یہ بددعائیں، یہ غیبتیں، یہ پگڑیاں اچھالنا جو تمہارے کانوں میں پڑتی ہے پھر صبر کرتے ہو، اللہ کی قسم یہ تمہارے درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان پہ خاموشی اختیار کریں گے، اپنا سینہ کشادہ رکھیں گے، اپنے ضرب بڑے رکھیں گے، گھروں کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھیں گے، دسترخوان بچھا کے رکھیں گے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اللہ تمہارے رزق میں فراخیاں ڈال دے گا، کبھی تمہارے گھر کے اندر فاقہ نہیں آ سکتا، تنگ دستیاں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، دکھ نہیں آئیں گے، اللہ بیماریوں لاچاریوں سے بھی تمہیں محفوظ کر لے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رشتہ داریوں کے ساتھ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ صلہ رحمی کیا کر، صلہ رحمی کر، اللہ رزق زیادہ دے گا، اللہ عمر لمبی عطا کرے گا، صحت والی دے گا، تیری اولاد کے درمیان اللہ محبتیں ڈال دے گا، تیرے مرنے کے بعد بھی لوگ تیرے تذکرے کیا کریں گے، یار بڑا چنگا بندہ سی، کوئی گال بھی دے جاندہ سی پھر بھی وہ واسطے دعاواں کردہ سی۔ اگر نہیں اعتبار تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، میرے محبوب کو لوگوں نے کس قدر ستایا تھا، کس قدر دکھ دیے تھے اللہ کے نبی کو، اللہ کی قسم اتنے دکھ دیے، ماں عائشہ فرماتی ہیں ایک طائف والوں نے جو دکھ دیا تھا، سارے نبیوں کے دکھ ایک طرف اور محمد الرسول اللہ کا وہ ایک دکھ ایک طرف، اللہ کے نبی نے سہے۔ آج تذکرے ہوتے ہیں یا نہیں؟ مسجدوں میں منبر و محراب پہ ریفارمر تذکرے کر رہے ہیں، خطیب تذکرے کر رہے ہیں، ادیب تذکرے کر رہے ہیں، اور یہ تذکرے قیامت تک جاری و ساری رہیں گے اگر میں اور آپ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنائیں گے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تذکرے بھی اچھے رکھے گا، اللہ رب العزت رزق بھی وافر دے گا، اللہ صحت والی عمر لمبی عطا کرے گا، اور اللہ خاندان اور فیملی کے درمیان محبتوں کی فضا پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔